بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی آپ نے بالکل صحیح پڑھا کہ لا آف اٹریکشن آپ کو شرک کی طرف بہت آسانی سے لے کے جا سکتا ہے۔ اور لا آف اٹریکشن کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ بتا دیتی ہوں کہ لا آف اٹریکشن بیسیکلی جو بہت اوپنلی سب کے سامنے ہے، وہ ایک سیکرٹ مووی سے سامنے آیا تھا، جس کے اندر بتایا گیا تھا کس طریقے سے اپنی زندگی کا کچھ بھی مقصد پا سکتے ہیں لا آف اٹریکشن سے، اس کے بارے میں سوچ کے اپنے آپ کو پریزنٹ میں اسی حال میں محسوس کر کے امیجن کر کے آپ سب کچھ پا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو شرکیہ ایک کلمات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے یونیورس سے سب کچھ مانگنا ہے۔ یہ یونیورس، یہ کائنات تو اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، آپ کی نہیں ہے۔ اس یونیورس کے آپ محتاج نہیں، آپ اللہ کے محتاج ہیں۔ تو یہاں پہ ہی غلطی آتی ہے جب ہم لوگ یونیورس کو بولتے ہیں، جیسے لا آف اٹریکشن میں معاذ اللہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے یونیورس سے سب مانگنا ہے۔ یہی وہ ایک پل ہے جہاں پہ آپ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب کیا یہاں آپ لا آف اٹریکشن سے مایوس ہو جائیں؟ بالکل بھی نہیں۔ قرآن پاک میں لا آف اٹریکشن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین طریقے سے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میرے سے میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوں۔ تو آپ کیا گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ آپ کا کیا گمان ہے اللہ کے بارے میں؟ سب سے پہلے ایک پیپر اور پین اٹھائیں اور دیکھیں کہ آپ کیا گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر خواہش پوری کریں گے؟ تو واقعی آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو لا آف اٹریکشن تو بات کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں لا آف اٹریکشن سے بھی بہتر چیز اپنے بارے میں سب بتا دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو جب اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ کا اللہ سے کیا گمان ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو آج جو بھی آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ سب آپ ایک پیپر پین اٹھائیں اور اس پہ لکھیں میں اللہ سے گمان کرتا ہوں کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں سکسیسفل بنائیں گے اور مجھے وہ سب عطا کریں گے جو میں چاہتی ہوں۔ اللہ میری دعائیں قبول کریں گے۔ آپ کے گمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارا جو دین ہے وہ یقین پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہمارا سارا کا سارا جو ایک آپ سمجھ لیں اٹینشن ہے، سینٹر آف اٹینشن، وہ یقین پہ ہے، وہ فیتھ پر ہے، وہ بلیو پر ہے۔ تو جو آپ بلیو کریں گے وہی آپ کے پاس آئے گا۔ لیکن یہاں بس آپ نے غلطی یہ نہیں کرنی کہ یونیورس سے مانگنا ہے، کیونکہ جو لوگ یہ شرکیہ کلمات ادا کرتے ہیں انڈائریکٹلی شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ نہیں یہ کہتے، حالانکہ وہ معاذ اللہ یونیورس کو اپنا خدا نہیں مانتے، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ سے سب مانگنا ہے۔ لا آف اٹریکشن تو بہت بعد کا آیا، یہ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایکسپلین کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے جیسا آپ گمان کریں گے آپ ویسے ہی آپ کو سب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بھی نہیں کہا، انسان بہت کچھ اچیو کر سکتا ہے لائف میں۔ تو وہ سب اچیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دیکھے بنائے جن، ان کو ایک ایسی طاقتیں دی کہ وہ اڑ سکتے تھے، غائب ہو سکتے تھے اور اس قسم کی تمام چیزیں سائز میں بڑھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اگلی اپنی، آپ دیکھیں اگر آپ ایک کمپیوٹر بنایا کسی بندے نے، اس کے بعد جو اور کمپیوٹرز آئے ان کے اندر زیادہ ایبلٹیز تھیں۔ تو یہیں پہ ہم بظاہر وہ چھوٹا سا لیپ ٹاپ ہے، دیکھنے والا تو جس کو کمپیوٹر کی کوئی نالج نہیں وہ یہی کہے کہ چھوٹا سا لیپ ٹاپ کیا اتنے بڑے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن جب آپ اس کو کھولتے ہیں، اس کے اسپیکس کو جانتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اوہ مائی گاڈ، اس کے اندر سب کچھ بند ہے۔ تو بالکل ویسے ہی انسان کو اپنی حقیقت پہچاننی پڑے گی کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ یہ بہت ڈیپ ٹاپک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ جنہوں کے بعد جب انسانوں کو بنایا تو ان کو اس سے بہتر پیدا کیا۔ بظاہر دکھنے میں انسان کمزور لگتا ہے، لیکن جو انسانی طاقتیں ہیں، جو انسان کے پاس چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو ایکسپلور کرنا شروع کریں تو دیر از نو لمٹ، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس جنوں سے زیادہ طاقت ہے۔ اب یہاں پہ جن کی بات میں نے اس لیے کہ جو لوگ یہ کہیں گے کہ جن نہیں ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہوا ہے اور اس کے بچاؤ کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا۔ صبح کل وغیرہ پڑھنا، باتھ روم جانے کی بھی دعا ہے جو کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس میں آپ خبیث جنوں سے ہی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جہاں پہ آپ ان خبیث جنوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں ان کی، تو یہاں پہ ہم جو یہ بات ایکسپلین میں آپ لوگوں کو کری وہ یہی کہنا چاہتی ہوں کہ انسان لمٹ لیس ہے۔ پہلے بہت سی چیزیں نہیں تھیں، اب بن گئی۔ آج جو ہم چیزیں نہیں تصور کر پا رہے وہ بھی آ جائیں گی۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گمان کو درست کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ آپ کا کیا گمان ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اگر آپ آج پیپر پین اٹھائیں اور سچے دل سے سوچیں کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سزا دے گا، تو پھر دے گا اللہ آپ کو سزا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اب اللہ مجھے معاف کرے اگر میں تھوڑا سا غلط ایکسپلین کر دوں، لیکن میں نے سنا تھا کہ ایک بندہ تھا، بہت سارے گناہ کیے اس نے، اور جب وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے چلو بھی اس کو دوزخ میں ڈالو، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ سے یہ گمان نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تم نے کیا گمان کیا تھا؟ ساری زندگی تم نے گناہ کیے۔ کہے گا لیکن میں نے یہ گمان نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے کیا گمان کیا تھا؟ پھر وہ کہے گا میں نے یہ گمان کیا تھا کہ آپ مجھ جیسے گناہ گار بندے کو بھی جنت میں ڈال دیں گے، میرے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اب اس کو اس گمان کے اوپر اس کو معاف کر دیں گے۔
اب obvious سی بات ہے ایک فری ٹکٹ نہیں ہے کہ ہم یہی سوچتے رہیں کہ ہاں جی بھئی ہمارے پاس فری ٹکٹ ہے، ساری زندگی ہم گناہ کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی حرام کرتے رہیں اور آخرت میں ہم جنت میں چلے جائیں صرف اپنے گمان کے اوپر. اٹس ناٹ لائک دس. اگر آپ جانتے بوجھتے اپنے مائنڈ میں چیز رکھ رہے ہیں کہ بس گمان میرا اچھا اور میں سب کروں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا گمان یہ بھی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. صرف یہ نہیں ہے، آپ کا گمان صاف ہونا چاہیے with every single good faith. وتھ ایوری سنگل گڈ فیتھ کہ ہاں میں یہ کام اس لیے نہیں کر رہا. فری ٹکٹ مت سمجھیں اس کو. اس کے اندر اتنی ہی زیادہ طاقت ایڈ ہوگی جتنا زیادہ اپنے آپ کو پیور بنائیں گے، پرہیزگاری ایڈ کریں گے، ایمان والے ہوں گے. تو یہاں پہ ہم بات کر چکے ہیں. اب ان چیزوں کو ایڈ کیسے کیا جائے. ڈیلی صبح اٹھ کر آپ ایک پیپر پین لیں اور اس کے اوپر لکھیں، یا آپ لیپ ٹاپ پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ میرا اللہ سے کیا گمان ہے. آج میں اللہ سے گمان کرتی ہوں کہ آج میں خوش رہوں گی. دیکھیں لا آف اٹریکشن میں بتانے والی تمام باتیں صحیح ہیں، بس اس میں یونیورس نہیں ایڈ کرنا آپ نے، کیونکہ یہ شرک کی طرف آپ کو لے جائے گا. اور ایک ایسی چیز ہے جو ابھی بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہوں گے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں، ان کے اکارڈنگ وہ لا آف اٹریکشن کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک اور بات میں یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ آپ نے صبح پیپر پین اٹھانا ہے اور آپ نے روز اللہ سے گمان کرنا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ کبھی کبھی جو چیز سوچتے ہیں، میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، مجھے سم ٹائمز نیگیٹو وائب آتی ہیں شیطان کی طرف سے کہ تم جو ہو وہ اپسیٹ ہو، اور اس کے تھوڑی دیر بعد میں اپسیٹ ہو جاتی ہوں، ہر چیز مجھے بری لگنے لگ جاتی ہے. پازیٹیو لائف جینا مشکل ضرور ہے، لیکن ایک دفعہ جب آپ اس چیز کے اوپر چل پڑتے ہیں، جس کے اوپر فوکس کریں گے وہ آپ کی چیز بڑھے گی. لیکن کیونکہ ہم انسان غموں پہ فوکس کرنے کی اتنی ہمیں عادت ہو گئی ہے، تو پھر غم ہی ہمارے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہاں پر اس چیز کو آپ نے ایڈ نہیں کرنا. آپ نے جس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے وہ ہے خوشی، وہ ہے اپنے گولز کو اچیو کرنا. جب آپ لوگوں کے پاس پیسہ اگر تو ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے اور اگر آ جائے گا تو آپ پھر خود دیکھیں گے کہ آپ کو ریئلائز ہوگا پیسے سے بڑھ کے بہت ساری چیزیں ہیں. پیسہ ٹھیک ہے، نیڈ کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وانٹس کے اوپر جب آپ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی وانٹس بھی پوری ہونے لگ جاتی ہے، پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ پیسے سے یہ تو ضرورت ہے، یہ تو پانی کی طرح. آج آپ پانی آپ کے گھر میں وافر آ رہا ہے الحمدللہ، تو آپ کے پانی کے پیچھے اتنے پاگل نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی پانی آپ کے گھر میں آنا بند ہو جاتا ہے کسی مسئلے سے، تو آپ پانی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. انسانی فطرت ہے، جو چیز نہیں ہے اس کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے. تو جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا، آپ خود نوٹ کریں گے کہ پیسہ از ناٹ سم تھنگ جو آپ کو چاہیے تھا، اصل میں تو آپ کو سکون چاہیے تھا. اسی لیے ہمیشہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے سکون کی دعا بھی کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ گمان بھی رکھا کریں کہ اللہ مجھے سکون عطا کرے گا. زندگی میں سکون ہے تو سب ہے، زندگی میں سکون ہے تو پیسہ بھی ہے، اچھی اولاد بھی ہے، اچھی ایجوکیشن ہے، زندگی کی ہر آسائش آپ کے پاس ہے. اور اس کو اچیو کرنے کا طریقہ کہ آپ کس طریقے سے اپنی زندگی دنیا آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں، اس کے اوپر میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں قرآن کی روشنی میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود وہ طریقہ بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کا سکون پا سکتا ہے اور اس سے کوئی غم نہیں ہوگا. تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے. کوشش کروں گی کہ اس کی اسکرین کے اوپر ضرور آپ کو پبلش کر دوں اس کے بارے میں، تو آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ آپ وہ دیکھ لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.